جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انتخاب عالم کے پاس موجود ہیں، ان کے کلینک میں موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر انتخاب عالم نہ صرف پشاور کے بلکہ اس ملک کے بہت بڑے لیڈنگ فزیشین ہیں۔ انہوں نے اپنا MBBS جو ہے وہ خیبر میڈیکل کالج سے کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب پوسٹ گریجویشن کے لیے گئے تو اپنا FCPS پارٹ فرسٹ بھی پہلی ہی کوشش میں کیا اور پارٹ سیکنڈ یعنی FCPS کا پارٹ سیکنڈ بھی اپنی جو ہے وہ پہلی ہی کوشش میں کیا۔ بہت کم ڈاکٹروں کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ تھرو آؤٹ گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں، ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں طب کے اوپر، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم صاحب کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے میری تعریف کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرے۔ اس میں انسان کی محنت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ محنت محنت اور محنت۔ میں تمام اپنے بچوں کو جو ینگسٹرز ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ اسپیشلی جو وہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں وہ ان کا ٹائم ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا، تو اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور زیادہ تر توجہ اپنی اسٹڈی کی طرف دیں۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے IQ انٹیلیجنس کوشنٹ، کہ آپ کتنے ذہین و فطین ہیں۔ تو جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کو ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی پڑھتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ جن کا ایوریج IQ ہوتا ہے ان کو تھوڑی سی محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ابھی آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کا IQ لیول کتنا ہے اور آپ کتنی محنت کے بعد کوئی چیز یاد کرنے کے قابل رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی IQ کے مطابق اپنی محنت کریں۔ آپ کسی بھی کالج میں ہوں، اسکول میں ہیں، آپ نے ڈیلی کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے اپنے اسٹڈی کو دینا ہے۔ دوسری بات یہ ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیووشن، کہ آپ نے ایک تو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی کے مطابق محنت بھی کرنی ہے۔ جو بھی آپ لائن پکڑ لیں اس کے اوپر آپ محنت کریں۔ جہاں تک میری سکسیس سٹوری کا تعلق ہے تو اس میں یہی میری کافی بہت زیادہ دن رات کی محنت شامل ہے۔ جب میں الحمدللہ میں شروع سے اسکول ٹائم سے میں ٹاپ کرتا رہا، اسکالرشپ لیتا رہا۔ میٹرک میں نے اسکول ٹاپ کیا اور بورڈ میں میری کوئی 17 پوزیشن تھی۔ میں نے سٹی نمبر 1 سٹی سے میں نے GT روڈ پر جو ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا 79 میں۔ اس کے بعد FG ڈگری کالج کینٹ سے میں نے FSC کیا، وہ فیڈرل بورڈ کے انڈر تھا۔ اس میں میری 7th پوزیشن تھی، لیکن میں نے KP میں ٹاپ کیا تھا۔ یعنی جب ہم لوگوں نے خیبر میڈیکل کالج میں اپلائی کیا سارے صوبے سے، تو الحمدللہ میں نے وہ میرٹ لسٹ ٹاپ کی تھی، کیونکہ میں فیڈرل بورڈ میں تو 7 نمبر پہ تھا، لیکن اس ایئر میں جو پشاور بورڈ میں جس نے ٹاپ کیا تھا اس کے نمبر مجھ سے کم تھے، تو وہ مجھ سے نیچے رہا، اور میں الحمدللہ میں اپنی اس کی وجہ سے کہ میرے مارکس زیادہ تھے میں نے وہ میرٹ لسٹ ٹاپ کی۔ پھر ہمارے میڈیکل کالج میں 4 پروفیشنل ایگزامز ہوتے ہیں۔ میں پہلے پروفیشنل ایگزام میں 3rd رہا، سیکنڈ میں 2nd آیا، اور 3rd اور 4th میں نے ٹاپ کیا۔ تو جو میری مجموعی کارکردگی تھی اس کی بنیاد پر مجھے فرسٹ بیسٹ گریجویٹ اور یونیورسٹی گولڈ میڈلسٹ کا مجھے وہ بھی عطا ہوا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ محنت کرنا انسان کا کام ہوتا ہے، کامیابی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ تو میں سب کو یہی کہتا ہوں، بچوں کو اپنے یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ محنت کریں، دعا کریں، اور کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور محنت کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ خواہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب 88 میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سے کیا، اور الحمدللہ پہلے ہی اٹیمپٹ میں نے پارٹ 1 کر لیا۔ پھر اپریل 89 سے میرا پارٹ 2 کی ٹریننگ شروع ہوئی۔ ان دنوں میں FCPS 2 سال کا ہوتا تھا، تو میں نے الحمدللہ ڈیزرٹیشن بھی خود ہی ٹائپ کی، خود ہی لکھی، سب کچھ میں نے خود ہی کیا، اور 2.5 سال کے عرصے کے اندر میں نے FCPS پارٹ 2 انٹرنل میڈیسن بھی کر لیا۔ تو نومبر 1991 میں الحمدللہ میں FCPS پارٹ 2 کر چکا تھا، یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ بن چکا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اگلے ہی سال 92 میں سینئر اسٹار بن گیا، مطلب ٹیچنگ کیڈر میں آ گیا،
اور پھر 95 میں مجھے لیڈرنگ ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسرشپ کی پوسٹ مل گئی. تو وہیں سے پھر میرا باقی جو جتنا بھی کیریئر تھا وہ LRH میں گزرا, اور وہیں پہ میں 2005 میں پروفیسر کی پوسٹ تک پہنچ گیا. اور پھر جب ہمارا یونیورسٹی خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے الحاق ہوا تو ہمیں گریڈ 21 بھی مل گیا. تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر اب تک میں پھر نہ صرف پروفیسر بلکہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, چیئرمین ڈپارٹمنٹ, اور پھر جرنل آف PGMI کا جو جرنل ہے اس کا میں چیف ایڈیٹر رہا, اور انسٹیٹیوشن پروموشن کمیٹی کا چیئرمین رہا, ایتھیکل ریویو بورڈ کا چیئرمین رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا کی. تو میں اس میں سب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اپنے ماں باپ کی دعائیں اور مریضوں کی دعائیں. بینگ اے ڈاکٹر, میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو, ڈاکٹروں کو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بلیسڈ پروفیشن عطا کیا ہے. اس میں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو, اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کسی کے مریض کو دیکھیں اور اسے نرمی سے, ادب سے, احترام سے بات کریں اور اس کو امید دلائیں, اس کو ہوپ دیں اس کی صحت کی طرف, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل سے دعائیں دیتا ہے. میری سب سے بڑی جو ریوارڈ مجھے ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جب ایک مریض ہنستا ہوا میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے لیے نفلیں پڑھی ہیں, یا میں عمرے پہ گیا تھا میں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں. تو اس سے بڑا ریوارڈ مجھے نظر نہیں آتا. آپ یقین کریں جب کوئی دل سے آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے وہ اور مریضوں کی دعا فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. تو تمام ڈاکٹر حضرات سے میری یہی استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈاکٹر بنایا ہے, اور وہ ایک کہتے ہیں کہ وی ڈڈ ناٹ سلیکٹ دس پروفیشن, وی ور چوزن فار دس پروفیشن, کہ ہم نے یہ سلیکٹ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے اس پروفیشن کے لیے. تو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرنا چاہیے. اور انصاف کیا ہے؟ آپ مریضوں سے محبت پیار سے پیش آئیں, ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کریں, ان کو جھڑکیں مت, جو بھی بات پوچھیں اس کو تسلی سے اس کا جواب دیں. تو آپ یقین کریں وہ آپ کو دل سے دعا دیں گے. تو بس یہی میری سکسیس سٹوری ہے, اور یہی میں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچا. جہاں تک ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے 1992 سے مجھے ٹیچنگ کے پروفیشن سے منسلک رکھا. پہلے میں سینئر اسٹار, پھر اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, پروفیسر تک جا پہنچا, اور اس دوران میرا ہزاروں ٹریننگ میڈیکل آفیسرز اور میڈیکل ریزیڈنٹ سے تعلق رہا. ان کو میں ٹیچنگ ٹریننگ پہ عمل کریں گے تو اس کا وہ میرے صدقہ جاریہ ہیں. لکھنے لکھانے کے سلسلے میں بھی الحمدللہ میں اخباروں میں بہت آرٹیکلز لکھتا رہا. جب کرونا پینڈیمک آئی تو شروع میں نے کرونا کے بارے میں ہر اس کے جو اسپیکٹ پہ اخباروں میں پورے کالم لکھتا رہا, اور آگاہی کے سلسلے میں مہم چلاتا رہا. سملرلی میں دوسرے جتنے بھی امراض ہیں, ڈائبٹیز وغیرہ, ان پہ میں اخباروں میں, ٹی وی میں, ریڈیو میں انٹرویوز دیتا رہتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ کتابیں بھی لکھی ہیں. ایک کتاب ڈاکٹرز کے لیے ہے, مینیجنگ ایکیوٹ میڈیکل ایمرجنسیز, جس میں میں نے ہمارے سیٹ اپ میں پاکستان میں جو وہ ڈاکٹر جو کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اور وہ جن ایمرجنسیز سے ان کا واسطہ پڑ سکتا ہے, تو اس کی مینجمنٹ میں نے انڈر اوور ریسورس, جو ہمارے کم ریسورسز ہیں اس کی سیٹنگ میں نے ریسورس لمیٹڈ سیٹنگ میں جو مینجمنٹ ہوتی ہے, کائنات پہ غور کریں, اس کی وسعت پہ غور کریں, اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا, اس کی بڑائی کا اندازہ لگائیں. دوسرا, آپ اپنے اندر جھانکیں, اپنے نفس کے اندر دیکھیں, اپنے جسم کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے تخلیق کیا ہے اس پہ غور کریں. تو اس آیت کو لے کے میں نے ایک کتاب لکھی, تخلیق انسان, جس میں میں نے جس طرح سے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے, اللہ تعالیٰ جس طرح سے تخلیق فرماتے ہیں, اس کو میں نے ڈیٹیل سے اردو میں ڈسکرائب کیا ہے, ڈی این اے کیا ہے, اور ہمارا جو جینیٹک کوڈ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے وہ میں نے اس میں کیا ہے. ابھی حال ہی میں میری کتابیں پرنٹنگ میں ہے, جس میں نے انسانی جسم کی کیمسٹری, یعنی کہ جس طرح سے انسانی جسم بنا ہے, اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تراب یعنی مٹی سے اور پانی سے, وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس جو قرآن میں ڈسکرائب ہوئی ہیں ان کو میں نے ڈسکرائب کیا ہے. پھر میں نے نفس اور روح اور ان کے درمیان کنیکشن کے بارے میں چیپٹر لکھا ہے, تزکیہ نفس کے ذرائع لکھے ہیں. پھر میں نے قلب پہ تب آزمائی کی کہ ایک روحانی قلب اور جو جسمانی قلب ہے اس میں کیا لنک ہے اور کیا ڈفرینس ہے. تقدیر پہ کے موضوع پہ میں نے لکھا ہے. تو وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے, اور انشاءاللہ آپ کو بڑی پسند آئے گی. ایک کتاب جو ابھی انڈر پروسیس ہے وہ ہے
حصول تقوی اور فلاح آخرت بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو متقین کی مفلحین کی کیریکٹرسٹکس اور کرائٹیریا بیان کیا ہے بالقرآن، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ یہ متقی ہیں، یہ مفلحین ہیں، وہ میں نے اس کتاب میں میں نے ڈسکرائب کیا ہے، اور دعا کے اوپر بھی کافی ایک مفصل لیکچر لکھا ہے، ایک باب لکھا ہے. اور ایک اور کتاب کائنات کے بارے میں لکھ رہا ہوں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تو اس میں کائنات کے بارے میں نے وہی اردو میں ڈسکرائب کر رہا ہوں تاکہ عام فہم ہو اور لوگوں کو پتہ لگے کہ کائنات کتنی عظیم چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ کائنات کا بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بڑا کام تھا انسان کے بنانے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید انسان جو ہے وہ سب سے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین تخلیق ہے، جی نہیں، کائنات اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم ترین تخلیق ہے. اور اگر آپ اس کی ڈائنامکس کو پڑھیں اور جو گریویٹیز ہیں اور تمام جو فورسز ہیں ان کو پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں میں عام فہم زبان میں لکھ کر ان کا ادراک جو ہے وہ عام لوگوں سے کروانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. شکریہ. السلام علیکم.